السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ آسیبی گھر ہارر اردو سٹوریز دوسرا اور آخری حصہ۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر چمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ غرض گھر بہت جلد نکل گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے کہا کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا، پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا ہے۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا، مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں کی، امی بڑبڑائیں۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبرز کا کام آتا تھا۔ میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے۔ سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا مسئلہ ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فون فون کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ اچھا یہ فضول باتیں مت کرو، اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ کہنا بھی نہیں، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑے غرا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا اور وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ ایسے فون فون کرتی ہے، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا؟ صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹینکی تو فل تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول کر دکھایا، واقعی پانی بند تھا
फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टैंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे इसमें कभी पानी था ही नहीं, मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई, कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने झलका कर टैंक खोला, मगर इसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया, भागकर अम्मी को बुलाया। इन्होंने भी तस्दीक की कि टैंक में पानी के बजाय पत्थर भरे हुए हैं। अम्मी परेशान हो गई। मैं बराबर वाले प्लॉट से पानी भरकर लाया हूँ। सबने मुंह हाथ धोया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चिल्लाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टैंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने, अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी, मैंने खुद देखा था। तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, अम्मी ने कहा। अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था, मैंने कहा और टैंक का ढकना उठाया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। इसमें पानी भरा हुआ था, ये क्या मामला है? अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो एबनॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धो लिया तो धो लिया, वरना हफ्तों यूं ही घूमते थे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो इन्हें हमारे पास छोड़ गई। इन्हें आए हुए 1-2 रोज ही हुए थे कि कमरे से इनकी चीखने की आवाजें आने लगी। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज को देखकर खौफजदा हो जाती है और इसका रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, इस तरह मामू के सर के बाल खड़े हुए थे। इनका रंग बिल्कुल सफेद हो रहा था और वो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा। अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा हो गए। कौन? मामू, कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नजर नहीं आया। ये इसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग हैं। इन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का विर्द शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था, फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। गया वो जर्द होके बोले। 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लॉन में बैठा था, असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप का फान लहराया। मैं खौफजदा होकर उछलने लगा कि घास में से सांप निकल आया, मगर सांप से ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि सांप किसी अनदेखे हाथ में था और कोई इस रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घूम रहा था। मैं हलक से कोई आवाज भी नहीं निकाल सका और बैठे बैठे पसीने में नहा गया। इस घर में जरूर कोई बला है, कोई आसेब है, कुछ भी है, पर है जरूर। हमें ये घर फौरन छोड़ देना चाहिए, मैं सोच रहा था। अब्बा ने घर में दाखिल होते हुए मुझे गुमसुम हालत में देखा तो इधर ही चले आए। अब्बा, फिर मेरी जो ही नजर पड़ी, मैं खौफ से चिल्लाया, अब्बा, सांप कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नजर आ रहा है, मगर मैं खिला में देख देख कर इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नजर नहीं आ रहा था, पर सांप गायब हो गया। मैंने खौफजदा आवाज में कहा, अब्बा ये घर छोड़ दें, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सरहाने जमा हो गए। अम्मी पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। अब्बा यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बड़बड़ाए, और लो खूबसूरत मकान, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया है कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था। लगता था फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगेगा। मैं बोला,
نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھئے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے۔ یہ کہتا ہے خام خواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کر دیکھیں 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو یہ کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں۔ بار بار لوگوں کے دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں۔ مجھے زبردستی آپ سے ملوانے لے آیا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے، امی اندر بھاگیں۔ میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا۔ جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے حصار کھچوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا۔ مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔